اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الرشید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ جس نے اپنے نفس کی اصلاح کر لی وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے اپنے نفس کو آلودہ کر لیا وہ ناکام ہو گیا، اس نے خسارہ اور نقصان اٹھایا، ایسا نقصان جس کی تلافی ہرگز اس کے لیے ممکن نہیں ہے۔ اصلاح نفس کے عنوان سے فکر و بحث کے بہت سے مراحل طے ہو چکے ہیں، اور آج جو بات آپ کی خدمت میں آگے بڑھانی ہے وہ یہی کہ اللہ تعالیٰ انسان کے اعمال میں اس کی نیت اور خلوص کو دیکھتا ہے۔ واضح طور پر یہ بتایا گیا ان اللہ لا ينظر الى اعمالکم ولکن ينظر الى قلوبکم ونیاتکم۔ اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، اللہ تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے۔ مقدار عمل اور مدت عمل یہ سیکنڈری چیز ہیں، اصل چیز وہ نیت ہے کہ جس کے اوپر عمل کا دار و مدار ہے۔ چنانچہ مقدار عمل اگر کم بھی ہو، مدت عمل اگر مختصر بھی ہو، لیکن عمل کی کوالٹی بہترین ہو اور خالص اللہ رب العزت کی خوشنودی اور رضا حاصل کرنے کے لیے وہ عمل انجام دیا گیا ہو، تو اس عمل کی قدر و قیمت کا اندازہ کوئی انسان نہیں لگا سکتا، اس لیے کہ وہ میزان کسی انسان کے پاس نہیں کہ اس عمل کو تولا جا سکے، جانچا جا سکے، پرکھا جا سکے۔ اللہ رب العزت ہی اپنے حبیب کے ذریعے سے اس عمل کی قیمت بتاتا ہے کہ دیکھو اگر میری مرضی کے لیے کسی نے ایک تلوار بھی چلائی تو وہ تلوار، وہ ایک وار، وہ ایک ضرب ثقلین کی عبادت سے افضل قرار پائے گی۔ چنانچہ اپنے حبیب کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے یہ پیغام ہمیں دیا اور بار بار دہرایا، بار بار بتایا، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ تمہارا ہر عمل، تمہاری زندگی کا ہر لمحہ بس عالمین کے خالق اور عالمین کے پروردگار کے لیے ہو، اپنے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہو۔ تو اب ذرا میں اپنے نفس کو اور آپ کو دعوت دوں کہ ہم غور کریں کہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں جو لمحات گزرے ان میں کون سے وہ اوقات تھے کہ جس میں میں نے خالص اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کوئی عمل کیا ہو، اس کے پیغام کو آگے بڑھانے کے لیے، اس کے دین کی سربلندی کے لیے، پرچم توحید دنیا میں لوگوں تک پیغام پہنچ جائے اور سربلند ہو جائے دنیا میں، اس کے لیے میں نے کون سا کام انجام دیا۔ یہ مجھے اپنے آپ سے سوال کرنا ہے، آپ کو اپنے آپ سے سوال کرنا ہے۔ پھر اپنی دولت کا جائزہ لیا جائے کہ جو اللہ نے مجھے دولت عطا کی ہے، کم ہو یا زیادہ ہو، اس میں کتنی دولت ہے جو میں نے راہ خدا میں خرچ کی ہو، اللہ کے بندوں کے لیے، اللہ کے پیغام کو اس کے بندوں تک پہنچانے کے لیے۔ مالی عبادت میں نے کیا کی، اس کا بھی مجھے جائزہ لینا ہوگا، اس لیے کہ میں نے عرض کیا کہ اعمال کی مقدار نہیں، اعمال کی نیت زیادہ اہم ہے، اس کے بعد پھر مقدار اور مدت عمل بھی اس پر بھی توجہ دی جائے گی، اس کو بھی دیکھا جائے گا۔ دنیا میں ایسے بہت سے باعمل افراد آپ کو مل جائیں گے کہ جن کے قول و فعل کے اندر آپ کو کوئی تضاد نظر نہیں آئے گا، اور ان کا عمل، ان کا کردار، ان کی سیرت، ان کا اخلاق آپ کو متاثر کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ لوگ ان سے متاثر ہوتے ہیں تو پھر ان کے نقوش قدم پر بھی چلتے ہیں، ان کی باتوں کو بھی سنتے ہیں، جہاں وہ بیٹھتے ہیں وہیں ایک نشست قائم ہو جاتی ہے، ایک مجلس قائم ہو جاتی ہے، جہاں وہ چلنے لگتے ہیں وہیں پر ایک قافلہ ان کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ مگر کب کہ جب وہ اپنے قول و عمل میں تضاد کو آنے نہ دیں، اپنی نیت کو خالص رکھیں۔ یہ نیت
متاثر کس چیز سے ہوتی ہے؟ دیکھیے، کوئی بھی عمل انسان اگر انجام دے تو اس عمل کی انجام دہی میں اس کا ظاہر بھی شامل ہوتا ہے، اس کا باطن بھی شامل ہوتا ہے۔ اور انسان کا ظاہر یہ اس عمارت کی طرح ہے کہ جو مادی چیزوں سے بنتی ہے، کہ ایک عمارت اگر بننی ہوگی تو اس میں لوہا بھی لگے گا، سیمنٹ بھی لگے گا، اس کے اندر ریت بھی اور دوسری چیزیں جو تعمیر کی ہوتی ہیں وہ سب اس میں شامل ہوں گی۔ اسی طرح انسان کی شخصیت کی اس عمارت میں یہ بدن ہے کہ جس کے لیے بتا دیا گیا، کبھی کہا اس کا میٹیریل، اس کے میٹیریل کا، مادے کا ذکر کرتے ہوئے کبھی بتایا کہ ہم نے اس کو پانی سے خلق کیا، کبھی بتایا لقد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین، مٹی سے ہم نے اس کو خلق کیا، یہ اس کے میٹیریل کا تذکرہ ہو رہا تھا۔ اور پھر اندر کی شخصیت کا تعارف کرایا کہ جس کا تعلق ملائے اعلیٰ سے ہے۔ جو انسان کی شخصیت اسے عمل کی طرف ابھارتی ہے، لیکن جب عمل انسان کرتا ہے تو دونوں چیزیں شامل ہوتی ہیں، جسم بھی اور روح بھی، ظاہر بھی اور باطن بھی، دونوں مل کے کوئی عمل انجام دیتے ہیں۔ اور یہ عمل انجام نہیں دیا جا سکتا، یہ خلوص پیدا نہیں ہو سکتا، نیت نہیں ہو سکتی خالص، جب تک اس کی طرف سے، ہمارے خالق و مالک کی طرف سے توفیق حاصل نہ ہو جائے۔ توفیق عمل ملی، انسان عمل کرنے کے لیے چلا، اس نے عمل کیا، عمل میں جسم اور روح دونوں شامل ہوئے۔ جسم کے اوپر بہت ساری کیفیتیں گزرتی ہیں، بہت سارے حالات اور واقعات گزرتے ہیں جن سے جسم متاثر ہوتا ہے۔ یہ جسم کمزور بھی ہوتا ہے، یہ جسم تھکتا بھی ہے، یہ جسم بیمار بھی ہوتا ہے، اس جسم کی قوتیں بھی کم ہوتی ہیں، یہ جسم کے اوپر سن و سال کا اثر بھی ہوتا ہے۔ تو جسم مختلف اعتبار سے متاثر ہوتا ہے اور اس کی کیفیت ایک جیسی نہیں رہتی۔ جیسے جسم کی کیفیت ایک جیسی نہیں رہتی، ویسے ہی روح کی کیفیت بھی ایک جیسی نہیں رہتی۔ یہ بھی کبھی کمزور ہوتی ہے، کبھی طاقتور ہوتی ہے، کبھی اس کے اوپر گرد پڑ جاتی ہے، کبھی اس کا آئینہ بالکل چمکنے لگتا ہے۔ جیسی جیسی کیفیتیں گزرتی ہیں ان کا اثر انسان کے اعمال پر ہوتا ہے اور کبھی اس کے رویوں اور نیت پر بھی ہوتا ہے۔ جب بھی کوئی انسان راہ خدا میں کوئی عمل کرتا ہے، قدم اٹھاتا ہے، تو شروع میں اس کی نیت یہی ہوتی ہے کہ میں اس عمل کے ذریعے سے، اس خدمت کے ذریعے سے اللہ کی مرضی کو حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کی مرضی کو حاصل کرنے کے لیے وہ اٹھتا ہے، چلتا ہے، لیکن جیسا میں نے عرض کیا کہ جسم مختلف چیزوں سے متاثر ہوتا ہے اور انسان کی ظاہری زندگی کے اعمال متاثر ہوتے ہیں۔ پہلے وہ کوئی کام کر رہا تھا، تنہا تھا، خالص توجہ ایک طرف تھی، پھر شادی ہو گئی تو اب اپنی زندگی کا فیصلہ وہ اکیلے نہیں کر رہا بلکہ ایک اور نفس شامل ہو گیا، لہٰذا اب اس کی ترجیحات بدلیں گی، اب اس کی ذمہ داریاں بدلیں گی۔ پھر اللہ نے نعمت اولاد سے نواز دیا تو پھر مزید اس کی ذمہ داریاں بڑھیں گی۔ ان سب چیزوں سے اس کے اعمال، اس کے شب و روز متاثر ہوں گے۔ جیسے اس کا ظاہر بدن اس سے متاثر ہوگا، ظاہری شخصیت اس سے متاثر ہوگی اور وہ آثار نظر آنے لگیں گے، اسی طرح اس کی باطنی شخصیت بھی متاثر ہوتی ہے، رویے بھی متاثر ہوتے ہیں۔ اور پھر یہ جذبہ جو خالص اللہ کے لیے تھا، یہ نیت جس کی کا مقصد خالص آخرت کے انعام کو حاصل کرنا تھا، اب وہ اس سے متاثر ہو کر اور خلط ملط ہو کر در دل کے اوپر پہلے آہستہ آہستہ دستک دیتی ہے، مادیت دستک دیتے ہیں، شیطان کے وسوسے، شیطان کے نمائندے، پھر وہ ذرا دستک ان کی بڑھ جاتی ہے اور وہ ٹھونگے ایک طرح سے مارنے لگتے ہیں اور پھر دروازہ دل کا کھل جاتا ہے، اور اس کے بعد اب نیت کے اندر خرابی ہونا اور نیت کی آلودگی کا عمل شروع ہوتا ہے، اور اب یہ خیال پیدا ہونے لگتا ہے جو عمل خالص اللہ کے لیے تھا اس میں بھی کہ میں نے اتنی محنت کی، میں نے اس راہ میں اتنی خدمت انجام کی، کسی ادارے کی اتنی خدمت کی، کسی مسجد کے اندر اتنی خدمت انجام دیتا رہا،
اللہ کے پیغام کو پہنچانے کے لیے مسلسل کوشش کرتا رہا، مگر لوگ مجھے پہچانتے بھی نہیں ہیں، لوگ میرا ویسا احترام بھی نہیں کرتے ہیں، مجھ کو کوئی منصب تو ملا ہی نہیں، جیسا رتبہ مجھ کو ملنا چاہیے تھا وہ مجھ سے بعد والے جو کھڑے ہوئے تھے ان کو تو حاصل ہو گیا، مجھ کو حاصل ہی نہیں ہوا۔ اور اس اعتبار سے یہ سوچنے لگتا ہے کہ وہ تو لوٹ کھسوٹ کے آگے بڑھ گئے اور میں خالص دین پہ عمل کر کے اور اپنی شرافت نفس کے ہاتھوں مارا گیا اور مجھے تو کچھ نہیں حاصل ہوا۔ یہاں سے نیتیں متاثر ہونی شروع ہوتی ہیں، لہٰذا یہاں پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، غور کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ دار و مدار جو ہے عمل کا وہ نیت پر ہوگا۔ اور اس کے لیے بتا دیا گیا کہ دیکھو اگر تھوڑا سا بھی تم کو کچھ حاصل ہوا، ایک آیت بھی تم تک پہنچے تو اس آیت کو آگے پہنچاؤ۔ لہٰذا اس طرف توجہ دینی ہوگی کہ کیا اگر خالص نیت تھی تو میں نے اس عمل کو، اس فریضے کو ادا کیا، انجام دیا۔ کم سے کم ہفتے میں ایک مرتبہ خطبہ جمعہ سننے کا موقع ملتا ہے، کوئی مجلس ہوتی ہے ہر اتوار کو ہی ہمارے یہاں، ہر سنڈے کو کبھی کسی کے چہلم کی، سویم کی، کوئی اور رسالہ ثواب کی، کسی امام کی شہادت اور ولادت کی، کسی نہ کسی اعتبار سے پیغامات ہمارے کانوں میں پہنچتے ہیں۔ ان میں سے اگر ایک پیغام بھی محفوظ کر لیا اور پھر پورے ہفتے جہاں بیٹھا وہاں پہ اس پیغام کو دہرا دیا تو اس طرح یہ پیغام آگے بڑھے گا اور نیت خالص رہے گی کہ اس پیغام کو پہنچانا ہے، یہ مقصد ہے، جو ذمہ داری مجھ پہ دی گئی وہ ذمہ داری مجھے ادا کرنی ہے۔ لیکن اس میں جب نیت متاثر ہونے لگے تو نیت کو کس طرح محفوظ کرنا اور سنبھالنا ہے، اس پر آپ کی توجہات حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ ایک بات تو یہ کہ جس کی طرف توجہ کرنا بہت ضروری ہے کہ مجھے آج جس محرومی کا احساس ہو رہا ہے کہ منصب نہیں ملا، شہرت نہیں ملی، مجھے وہ کریڈٹ نہیں ملا جو میرے عمل کا ملنا چاہیے تھا، تو مجھے اپنے آپ سے یہ سوال کرنا ہوگا کہ یہ اجر مجھے چاہیے کس سے تھا، یہ شہرت مجھے کس سے لینی تھی، یہ منصب کس سے لینا تھا، یہ عہدہ مجھے کس سے چاہیے تھا کہ جس سے میں محروم رہ گیا۔ اگر اس عہدے، اس منصب اور اس رتبے کی تمنا اللہ رب العزت سے تھی تو اللہ عادل ہے، وہ کسی کے عمل کو ضائع نہیں کرتا۔ واضح طور پہ بتا دیا گیا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ایک ذرے کے برابر بھی اگر کوئی عمل کرے گا تو اس عمل کا اجر اللہ رب العزت کی طرف سے ضرور ملے گا اگر وہ عمل اللہ کے لیے کیا ہے۔ تو اپنے آپ کو یہ بات سمجھانا اور اپنے نفس کو یہ بات بتانا بہت ضروری ہے کہ اگر عمل اللہ کے لیے تھا، اگر خدمت دین اللہ کے لیے تھی، دنیا میں اگر شہرت نہیں مل سکی، منصب نہیں مل سکا تو یہ کوئی محرومی نہیں ہے۔ حقیقی محرومی یہ ہے کہ دنیا والے تو پہچان لیں، یہاں تو شہرت ہو جائے مگر اللہ کی بارگاہ میں گمنام رہ جائے، یہاں تو رتبہ مل جائے مگر وہاں ہر رتبے سے محروم کر دیا جائے۔ یہ وسوسے ہیں، یہ وسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، یہ وسوسے ہیں جو شیطان اور اس کے لشکر کی دشمنی اور انسان کو بہکانے کا جو عزم انہوں نے کیا اس کی وجہ سے داخل ہوتے ہیں۔ لہٰذا لا حول ولا قوت الا باللہ کہہ کے انسان پھر مصروف عمل ہو جائے اور کہے کہ اے معبود میں بہک گیا تھا، مجھے تو تجھ سے اجر چاہیے، مجھے دنیا والوں سے اجر کوئی نہیں چاہیے۔ دوسری بات جس کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے وہ ہے اللہ کے نمائندوں کی زندگیاں، ان کا عمل کہ انہوں نے کس انداز سے زندگی گزاری، دنیاوی اعتبار سے انہیں کیا ملا۔ اگر یہ سارے واقعات ہمارے پیش نظر رہیں تو یہ والی مایوسی آ ہی نہیں سکتی کہ ہمیں اس عمل کا نتیجہ اس دنیا میں نہیں مل سکا۔ اس لیے کہ تمام انبیاء کی زندگیاں دیکھیے، اپنی قوموں کے درمیان، اپنے خاندانوں اور اپنے لوگوں کے درمیان جب انہوں نے اللہ کی طرف لوگوں کو بلایا تو اب کبھی دیوانہ کہا گیا، کبھی پتھر مارے گئے، کبھی وطن سے نکالا گیا، کبھی قتل کی دھمکی دی گئی، کبھی ساحر اور جادوگر کہا گیا، کتنے نبیوں کو قتل کر دیا گیا، کتنے نبیوں کو
ایسے دردناک انداز میں شہید کیا گیا کہ اہل ایمان کے دل آج بھی لرز جاتے ہیں، مگر بالآخر ایسی زندگیاں گزارنے کے بعد اتنی مظلومیت اور اتنی محرومی کے بعد باقی کس کا نام رہا، باقی کس کا ذکر رہا؟ جہاں یہ تصور ذہن میں آئے گا اور انبیاء کی زندگیاں سامنے ہوں گی، ائمہ کی زندگیاں سامنے ہوں گی، حضور سرور کائنات تو وہ عظیم شخصیت ہیں کہ جن کے صدقے میں یہ کائنات خلق کی گئی اور جن کے صدقے میں تمام انبیاء کو نبوتیں ملیں، لیکن ان کی زندگی کو اگر آپ دیکھیں تو پیغمبر اکرم کی پوری زندگی آپ کو مصائب میں ڈوبی ہوئی نظر آئے گی۔ مولا کائنات کی زندگی کو دیکھ لیں، ہر امام کی زندگی کو دیکھ لیں، وہ جو کائنات کا رہبر بنا کے بھیجا گیا ہے اس کے ساتھ دنیا والے کیا سلوک کر رہے ہیں۔ امام علی نقی علیہ الصلاۃ والسلام کو کہاں رکھا گیا سرمن رائے لانے کے بعد میں؟ کس محلے کے اندر رکھا گیا؟ جو فقیروں اور بدنام لوگوں کا محلہ تھا۔ تو یہ سارے واقعات جب پیش نظر رہیں گے تب یہ بات واضح ہوگی کہ اللہ کے نمائندے اللہ کی راہ میں قدم اٹھاتے ہیں تو دنیا کی طرف سے ان میں سے اکثر وہ ہیں کہ جن کو کوئی انعام اور اکرام نہیں ملا، سراہا نہیں گیا، شکریہ نہیں ادا کیا گیا، بلکہ اکثریت انبیاء کی انہی کے ہاتھوں کے جن کی اصلاح کے لیے، جن کی فلاح و بہبود کے لیے وہ کوششیں کر رہے تھے، مصائب برداشت کر رہے تھے، انہی کے ذریعے سے مزید ستائے گئے، مزید رسوا کیے گئے۔ یہ زندگیاں جب سامنے رہیں گی تو انسان کو حوصلہ ملتا رہے گا عمل کرنے کا، آگے بڑھنے کا۔ تیسری چیز کہ جس کو پیش نظر رکھنا ہے وہ یہ کہ میں آخرت کے انعام کی تلاش میں یہ عمل کر رہا تھا، تو دنیا میں جو اجر ملنے والا تھا وہ آخرت کے اجر کے مقابلے میں کتنا کم قیمت ہے، اس کو اگر پیش نظر رکھا جائے تو بات واضح ہو جائے گی کہ دنیا میں اگر کچھ شہرت، دولت، منصب مل بھی جاتا تو بہرحال وہ منصب و شہرت و دولت ختم ہونے والے تھے، موت کے بعد ختم ہو جاتے۔ دنیا میں اگر محروم رہ گیا تب بھی آخرت کا جو انعام ہے وہ آخرت کا انعام اس مٹنے والے، فنا ہونے والے انعام سے کہیں زیادہ ہے جس کے لیے میں یہ عمل کر رہا تھا۔ بلکہ یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اے پالنے والے مجھے دنیا میں اس کا انعام نہ دینا تاکہ آخرت کا میرا انعام اور زیادہ ہو جائے، آخرت کا میرا انعام جو تو مجھے عطا کرنا چاہتا ہے میرے لیے محفوظ کر لے، رکھ لے میرے لیے۔ یہ نیت جب ہو جائے، اس لیے کہ یہی سوال تو تھا جو اگر امیر المومنین کی زندگی میں دیکھیں تو امیر المومنین سے کیا جا رہا تھا کہ مولا ذرا ان کو دیکھیے جو آپ کے فریق مخالف ہیں کہ وہ لوٹ کھسوٹ کر کے لوگوں کا حق لے کر، لوگوں پہ ظلم کر کے مقبولیت حاصل کرتے چلے جا رہے ہیں، شہرت حاصل کرتے چلے جا رہے ہیں، اور آپ تنہا ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ جو آپ کے چاہنے والے ہیں، جو آپ کے ساتھ کل تک کھڑے ہوئے تھے، وہ بھی آپ کو چھوڑ کے ان کے پرچم کے تلے جمع ہو گئے ہیں۔ تو آپ بھی تھوڑی سی رعایت، تھوڑی سی گنجائش رکھیے، آپ بھی ذرا سا اپنے رویے کو مولا نرم کر لیجئے۔ تو ظاہر ہے کہ جو ارحم الراحمین کا نمائندہ ہے، جو رحمت للعالمین کا جانشین ہے، اس کا رویہ اگر کسی کے لیے سخت تھا تو وہ اپنے ذاتی معاملات کی بنا پہ تو نہیں تھا، اللہ کی بنا پہ تھا۔ لہٰذا مولا نے بھی وہی جواب دیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے دے چکے تھے کہ علی اللہ کے معاملے میں کوئی نرمی اختیار نہیں کریں گے۔ وہی جواب دیا کہ علی ملامت کرنے والوں کی ملامت کی پرواہ ہی نہیں کرتا دین کے معاملے میں۔ رکنا ہے تو رکیں لوگوں کو، جانا ہے تو چلے جائیں، میں تنہا ہوتا ہوں تو ہو جاؤں، محروم ہوتا ہوں تو ہو جاؤں، حکومت رہتی ہے تو رہے، نہیں رہتی تو نہ رہے۔ اس لیے کہ علی کی نگاہ میں اس حکومت کی قیمت اس نالین سے بھی کمتر ہے جو انتہائی بوسیدہ ہو چکی ہے۔ اس لیے کہ یہ نالین پیر کی حفاظت تو کرتی ہے، حکومت کے ذریعے اگر خدمت نہ کی جا سکے،
اگر عوام کا تحفظ نہ کیا جا سکے، اگر عدالت کا نظام قائم نہ کیا جا سکے، اگر دین خدا کی خدمت نہ کی جا سکے، اگر پیغام الہی کو نافذ نہ کیا جا سکے، تو پھر یہ حکومت کسی کام کی نہیں ہے۔ اس حکومت کو ختم ہو جانا چاہیے، چلے جانا چاہیے۔ تو یہ پیغام ہے جو مولا دے رہے ہیں کہ نیتوں کو صاف رکھنا، عمل تاکہ خالص رہے، اور امید اپنی جتنے ہوپس اینڈ ایکسپیکٹیشنز ہیں وہ سب آخرت سے وابستہ رکھنا۔ جب آخرت سے اس کو وابستہ کر کے عمل کرو گے تو پھر دنیا کی محرومی تمہیں کبھی متاثر نہیں کرے گی، کبھی مایوس نہیں کرے گی، کبھی راہ عمل میں تمہارے قدموں کو پیچھے نہیں ہونے دے گی، بلکہ عمل کرتے ہوئے دنیا سے چلے جاؤ یہ سوچ کر کہ میں درخت لگا رہا ہوں، پھل مجھے نہیں ملے گا، آنے والی نسلوں کو مل جائے گا، لیکن اس کا جو آخرت میں پھل ملنا ہے وہ تو یقیناً میرے لیے محفوظ ہے اور وہ مجھے ملتا رہے گا۔ اور یہ عقیدہ پیدا نہیں ہوتا جب تک آخرت پر یقین کامل نہ ہو جائے اور اپنے ہر عمل کو آخرت سے وابستہ نہ کر دیا جائے۔ یہ دنیا انعام کی جگہ نہیں ہے، انعام کی جگہ جنت ہے، کہ جہاں اللہ رب العزت نے ایسے انعامات ہمارے لیے رکھے ہیں کہ جن کا نہ تصور اس دنیا میں کیا جا سکتا ہے اور نہ ان کی حقیقی لذت کا احساس کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں واقعی آخرت کے مسافروں میں قرار دے، ہماری نیت کو خالص کرے، ہمارے عمل کو پاکیزہ رکھے، اور وہ جو دعا ہم کرتے ہیں بار بار، اللہم انی اعوذ بک من نفس لا تشبع ومن قلب لا یخشع ومن علم لا ینفع، تو واقعاً اللہ تعالیٰ ہمارے نفس کو، ہمارے قلب کو اور ہمارے علم کو پاکیزہ رکھے، تاکہ وہ ہمارے درجات کی، اللہ کی نگاہ میں ہمارے درجات کی اور ہماری روحانی منزلت کی بلندی کا وسیلہ قرار پائیں۔ اس دعا کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔